اردو لغت نویسی فن اور روایت کے تیسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع اقسام لغت ہے۔ لغت کی جو ہے 5 اقسام: یک لسانی لغت، ذو لسانی لغت، قصید اللسانی لغت، منظوم اور منشور کو الگ الگ ہم مطالعہ کریں گے۔ یک لسانی لغت اصل میں صراحتی نوعیت کی ہوتی ہے اور یہ اہل زبان کی ضرورتوں کے پیش نظر لکھی جاتی ہے۔ اس قسم کی الفبے ترتیب پر مرتب کی گئی لغت کو 3 حصوں میں منقسم کیا جا سکتا ہے: فرنٹ میٹر یعنی ابتدائی مواد، اپینڈکس یعنی ضمیمے، اور مین باڈی یعنی مرکزی حصہ۔ ابتدائی مواد لغت کے مطالعے کے لیے زبردست اہمیت رکھتا ہے۔ یہی حصہ لغت سے استفادہ کرنے کے لیے رہنما ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر اس حصے میں اراکین لغت اور موانین کے ناموں کی فہرست دی جاتی ہے۔ مقدمہ بھی اس حصے میں شامل ہوتا ہے، جو کہ لغت کی ترتیب کے محرکات پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس کی خصوصیات بیان کرتا ہے۔ ابتدائی مواد کا سب سے ضروری حصہ وہ ہدایات ہیں جو کہ لغت کے استعمال کے لیے رہنما ہوتی ہیں۔ ان میں علامات تلفظ، مخففات کی وضاحت ہوتی ہے، جن کے ساتھ لغت کے بقیہ حصے میں سامنا ہونے کی امید ہے۔ اس کے علاوہ مختلف لغات میں مختلف مضامین مثلاً تاریخ زبان، تلفظ، معنیات وغیرہ بھی درج ہوتے ہیں۔ دوسرا حصہ ہے ضمیمے، اپینڈکس۔ ضمیمے میں تصحیح نامے، اقلاط نامے، توسیع نامے، ناپ تول کے پیمانے، اسماء ممالک، اسماء دارالخلافہ جات، اسماء وزرائے اعظم، اسماء صدور ممالک یا مختلف ممالک کے بر اعظموں کے نقشے دیے جاتے ہیں۔ مرکزی حصہ، مین باڈی۔ لغت کا اہم ترین حصہ اس کا مرکزی حصہ ہے۔ اس میں الفاظ کا اندراج، تلفظ، قواعدی نوعیت، ماخذ، لسانی مترادفات، اسناد و حوالے ہوتے ہیں۔ ذو لسانی لغت۔ ذو لسانی لغت اور قصید اللسانی لغت توافل کے اعتبار سے ان دونوں کا مقصد یکساں ہے۔ توافل یعنی استعمال کے اعتبار سے یہ لغات مختلف تہذیبوں، تمدنوں یا معاشروں کے آپسی تصادم کی وجہ سے ظہور میں آتی ہیں، یعنی مختلف لسانی گروہوں کو ترسیل کے لیے ایک دوسرے کی زبانیں سیکھنا پڑتی ہیں۔ یہ لغات اصل میں مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ کے مرادفات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس کے لیے لغت نگاروں کا دونوں زبانوں پر کامل دستگاہ اور ان کے مزاج اور تاریخی ارتقاء پر عبور ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود مختلف زبانوں کے تاریخی پس منظر کی وجہ سے مرادفات خصوصاً روزمرہ کی منتقلی ناممکن سی بات ہے۔ اگر ہم ذو لسانی اور قصید لسانی لغات کی مثال کے طور پر ہمارے پاس جو ابتدائی لغات لکھی گئی ہیں، چاہے وہ منظوم صورت میں ہوں یا پھر نثر کی صورت میں ہوں، وہ سب ذو لسانی اور قصید لسانی لغت ہیں۔ 1947 کے بعد ہی جو ہے دور جدید جو آتا ہے لغت نویسی کا، اس میں ہی یک لسانی لغت اردو لکھی گئی۔ اس سے پہلے فارسی اردو لغت، ہندوستانی انگریزی لغت، جیسے آج کے زمانے میں سندھی اردو لغت، پشتو اردو لغت، سرائکی اردو لغت لکھی جاتی ہے۔ یہ سب ذو لسانی اور قصید لسانی لغت کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے منظوم اور منشور کی۔ تو منظوم لغات ہر زبان میں سب سے پہلے شاعری ارتقا پاتی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم ارسطو کے دور کا مطالعہ کریں تو اس کے دور میں ہر طرف شاعری ہی کا چرچا ہے اور نثر کے بارے میں کوئی بات نہیں۔ اردو کی ابتدائی صورتحال یہی رہی، لہٰذا اردو میں جو ابتدائی لغات تخلیق ہوئیں وہ شاعری کی صورت میں منظوم تھیں، جن کا مقصد ہندوستان کے باشندوں کو سرکاری زبان فارسی سے قریب تر کرنا تھا۔ لہٰذا ان منظوم لغات کو نصاب نامے بھی کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں اردو کی ابتدا کی تاریخ 1193 عیسوی تسلیم کی جاتی ہے۔ علاء الدین خلجی کی فتح دکن نومولود اردو کو دکن لے گئی تھی، جہاں اس کی آبیاری ہونے لگی۔ سلطان محمد تغلق نے جب دکن میں 2 سال رہائش اختیار کی تو دکن کی مقامی بولی میں پراکرتی، عربی، فارسی، ترکی وغیرہ الفاظ نے آگے بڑھ کر ادبی حیثیت اختیار کر لی۔ اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی،
جس کے مشکل الفاظ کی تفہیم کرنے کے لیے زباندانی پر عبور رکھنے والوں نے ذو لسانی لغات مرتب کرنے کی ابتدا کی، لیکن یہ ذو لسانی لغات شعری صورت میں مرتب ہوئیں۔ اردو کی پہلا نصاب نامہ یا پہلی منظوم لغت کون سی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے مطابق مثل خالق باری، نجیم الدین اشرف ندوی کے مطابق لغات گجری، ڈاکٹر جمیل جالوی کے مطابق خالق باری اور حافظ محمود شیرانی کے مطابق قصیدہ در لغات ہندی، یہ چاروں لغات اپنے اپنے طور پر محققین نے اردو کی پہلا منظوم یا پھر نصاب نامہ قرار دیا ہے، لیکن بقول ڈاکٹر جمیل جالوی اردو کا پہلا نصاب نامہ خالق باری ہے، جس میں عربی فارسی الفاظ کے مرادفات ہندی میں نظم کی صورت میں دیے گئے ہیں اور اس کے مصنف امیر خسرو ہیں، لہٰذا اردو میں منظوم لغات کی ابتدا جو ہے وہ امیر خسرو سے ہوتی ہے اور یہ سلسلہ 11ویں 12ویں صدی عیسوی تک چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد 12ویں صدی عیسوی میں جو ہے اردو نے جب اپنی علمی اور ادبی سطح اختیار کر لی تھی تو اب لغت نے بھی منظوم سے نثر کی صورت اختیار کی اور اردو میں منشور لغت کا آغاز ہوا۔ منشور لغت سے مراد وہ لغت جو کہ نثر کی صورت میں الف بائے ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہو۔ اردو میں لغت نویسی کے بانی ملا عبدالواسع ہانسوی ہیں۔ ان کی لغت کا نام غرائب اللغات ہے جو کہ اردو فارسی لغت ہے۔ اردو کی ابتدائی لغات کی فہرست میں نفائس اللغات، نفس اللغہ، منتخب النفائس کے نام آتے ہیں۔ یہ تمام لغات سہ لسانی لغات عربی، فارسی، ترکی کا تفاعل انجام دیتی ہیں۔ ان منشور لغات کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو اس میں مستشرقین بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اب ہمارا اگلا لیکچر جو ہے مستشرقین کی اردو لغات کا جائزہ